सूरत-ए-हाल बहुत खौफनाक इस वक्त हो चुकी भी है। आने वाले वक्त में मजीद नुकसानात का अंदेशा इसमें है। कैसर बट ऑफ लखोडे जितना खुलकर तीफी बट और गोगी बट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ये चीज नजर आ रही है कि अब तीफी बट ग्रुप का जो रुख है वो कैसर बट की तरफ हो जाना है, बल्कि हो चुका हुआ है। आज तक तीफी बट या गोगी बट के बारे में किसी ने इस अंदाज में बात ही नहीं की। वो दोनों भी कोई गली महल्ले के बदमाश तो थे ही नहीं, बहुत असर रसूख है उस बंदे का। तीफी बट का नाम भी लाहौर लेवल पे लिया जाता रहा है। और ये लड़ाई अब सिर्फ बलाश टीपू के घर तक नहीं है, ये अब लड़ाई लखोडेर तक जा चुकी है। अब वो कैसर बट भी उनके रडार पे होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी से मैं हूं नाया बदर। नाज़रीन, अमीर बलाच टीपू कत्ल केस, उससे तो आप सब वाकिफ हैं। उसका जो सहूलतकार था एहसन शाह, उसका जिगरी दोस्त, वो भी अपने कैफे के दार तक पहुंच गया और कल उसकी तदफीन भी हो गई। खुरम पाशा साहब सीनियर क्राइम रिपोर्टर मेरे साथ मौजूद है। पाशा साहब से मैं पूछती हूँ कि पाशा साहब, आपने अमीर बलाच टीपू कत्ल केस को लेकर जो जो भी प्रेडिक्ट किया वो ऑलमोस्ट वैसे वैसे ही हुआ। अब आप क्या समझते हैं कि आगे इस केस में क्या होने जा रहा है? क्या ये केस क्लोज हो जाएगा या जो मरकजी मुल्जिम है उन तक रसाई हो सकेगी पुलिस की? क्या देखते हैं आप आगे? जी पाशा साहब। सब लोग इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं बलाच टीपू केस को लेके, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं जा रही कि जो 30 साल से ये एक खूनी दुश्मनी चल रही है, ये और कितनी जाने लेगी। जी, सूरत-ए-हाल बहुत खौफनाक इस वक्त हो चुकी भी है और आने वाले वक्त में मजीद नुकसानात का अंदेशा इसमें है। वो ऐसे है कि एक वाज़ेह अब दुश्मनी जो नजर आ रही है ना, वो बलाच टीपू ग्रुप और तीफी बट ग्रुप की तो थी सो थी। जी। उसमें तीफी बट और बलाच टीपू ये दो फैमिली, मतलब दो खानदान कह लें, दो घराने कह लें कि इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। जी। पहले ये था कि दोनों तरफ दो सबाब तो थे, उनका भी तल्लक है, इनका भी तल्लक है। कुछ लोग इधर थे, कुछ लोग उधर थे। कुछ ऐसे थे कि जिनका दोनों तरफ तल्लक था और उनमें से कुछ दोस्त ऐसे थे इनके मुश्तरका जो सुलह की कोशिशें भी करते रहे। लेकिन अभी जो इसमें खौफनाक चीज नजर आ रही है वो ये आ रही है कि अमीर बलाच टीपू के कत्ल से लेके आज तक बलाच ग्रुप की तरफ से जो सबसे ज्यादा स्टैंड लिया, जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि जो इंटरव्यूज भी आए, वीडियोस भी बन के आई, वो थी कैसर बट ऑफ लखोडेर की। अच्छा। उसमें कैसर बट ऑफ लखोडेर जितना खुलकर तीफी बट और गोगी बट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उसके अलावा उन्हें बुरा भला भी कह रहे हैं और बड़े सख्त अल्फाज यूज करते हैं, तो वो ये चीज नजर आ रही है कि अब तीफी बट ग्रुप का जो रुख है वो कैसर बट की तरफ हो जाना है, बल्कि हो चुका हुआ है। अच्छा। वो इसलिए कि आज तक तीफी बट या गोगी बट के बारे में किसी ने इस अंदाज में बात ही नहीं की और वो दोनों भी कोई गली महल्ले के बदमाश तो थे ही नहीं, ना ये लड़ाइयाँ गली महल्ले की थी। अब ये लड़ाई इस लेवल पे पहुंच चुकी हुई है। इस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा से ऐसा था कि इस दुश्मनी में पुलिस का एक बड़ा अहम किरदार रहा और जिसे मैं तो नेगेटिव समझता हूँ। टीपू मरहूम की जिंदगी में भी ये चीज़ देखने में आई थी, बलाच की जिंदगी में भी ये चीज़ देखने में आई थी कि होता यूं है कि जब दुश्मनियां चल रही होती हैं तो जहां आप खुद भी एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं वहां पुलिस अफसरान को भी इस्तेमाल किया जाता है और माजी में भी पुलिस अफसरान इस्तेमाल हुए हैं और आज भी हो रहे हैं और ये कोई अच्छी रविश नहीं है। दूसरी तरफ अब 30 साल दुश्मनी में जितने घराने इससे मुतासिर हुए हैं, आने वाले वक्त में मजीद इसमें मुतासरीन शामिल होते नजर आ रहे हैं और ये अब जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं उनको इस हवाले से सोचना चाहिए कि इस दुश्मनी को ख़त्म कैसे कराना है, वरना ये नुकसान तो होते रहेंगे। वही ना सर। अब अमीर बलाच टीपू कत्ल केस ने एक हाइप पकड़ी और जितना ज़्यादा वो डिस्कस हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाता रहा, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ गया था। लेकिन एहसन शाह की हलाकत के बाद एक बार फिर इस केस ने जो एक शोहरत हासिल कर ली है। अब एहसन शाह तो इस दुनिया से चला गया और ये भी एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आने वाले वक्त में एहसन शाह की फैमिली ने स्टैंड ले लिया, जो कि एक मुश्किल काम है, मुश्किल टास्क है उनके लिए, क्योंकि उनका दूसरा बेटा भी तो मुकदमे में फंस गया, तो इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की तरफ वो चले गए तो सीआईए पुलिस के लिए बड़ी ही मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी और उसमें वो टीम जिसने एहसन शाह को मारा है वो फंस जाएगी।
ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں کئی ایسی ٹیکنیکل غلطیاں وہ کر گئے ہیں کہ جو ان کے لیے عذاب بن سکتی ہیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ احسن شاہ کی فیملی اب کتنا سٹینڈ کرتی ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا, اس وقت پولیس ڈپارٹمنٹ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے. وہ اس حوالے سے تقسیم ہے کہ ایک گروپ پولیس افسران کا تیفی بٹ کا سپورٹر ہے, جبکہ ایک گروپ جس میں یہ شکیل بٹ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو ان کے گھر کا بندہ ہے, بلاج ٹیپو وغیرہ کے, یہ سارا گروپ جو ہے وہ بلاج ٹیپو گروپ کا حمایتی ہے. تو اس میں ایک واضح تقسیم بھی نظر آ رہی ہے. اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں کہ پولیس اس میں 2 دھڑوں میں تقسیم ہے, یہ چیز اعلیٰ پولیس حکام کے نوٹس میں بھی ہے, یہ اداروں کی نوٹس میں بھی ہے جو خفیہ رپورٹیں تیار کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک بار واقعہ ایک سناتا ہوں آپ کو کہ ایک لاہور کے بدماشوں کی لسٹ جاری ہوئی جو کہ ہر چند ماہ بعد نکلتی ہے. وہ لسٹ اسپیشل برانچ کی رپورٹ پہ بنتی ہے. ایک دفعہ لسٹ آئی تو وہ اس میں نے سارے لوگوں کے نام دیکھے, کیونکہ ہر لسٹ میں تقریباً تمام لوگوں کا نام ہوتا تھا. ایک لسٹ ایسی آئی اس میں تیفی بٹ کا نام نہیں تھا. تو میں نے پولیس افسر سے سوال کیا کہ اس میں تیفی بٹ کا نام نہیں ہے ورنہ ہر لسٹ میں ہوتا ہے. تو وہ مسکرائے تو کہتے نو کمنٹس. ایک بات یہ کی, اور دوسری بات کیا کی انہوں نے کہا تیفی بٹ یونیورسل ہے. ایک بڑا اچھا آفیسر یہ بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا وہ یونیورسل ہے, بہت اثر و رسوخ ہے اس بندے کا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تیفی بٹ بھی کوئی گلی محلے کا بدماش تو کبھی بھی نہیں رہا, کہ اس تیفی بٹ کا نام بھی لاہور لیول پہ لیا جاتا رہا ہے. اور اب تک گو کہ تیفی بٹ گروپ کے لیے مشکلات رہی ہیں, ابھی تک ہیں اور ابھی رہیں گی. ٹھیک ہے, حالانکہ کیس میں اب جان ختم ہو گئی ہے, اور تیفی بٹ کے لیے میں تو کہتا رہا ہوں کہ اب کلین ہونا یا کہہ لیں اسے کلین چٹ مل ہی گئی ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. بٹ یہ جو دشمنی ہے وہ اس کیس کی حد تک اب نہیں ہے, اس سے آگے چلی گئی بھی ہے. اور یہ لڑائی اب صرف بلاج ٹیپو کے گھر تک نہیں ہے, یہ اب لڑائی لکھو ڈیر تک جا چکی ہے. اور جس انداز میں کیسر بٹ آف لکھو ڈیر گفتگو کرتے ہیں, جس طرح وہ تیفی بٹ گروپ کو للکارے مارتے ہیں, جس طرح ان کو برا بھلا کہتے ہیں, یہ انتہائی خطرناک کام ہو چکا ہے. کیونکہ آنے والے وقت میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ تیفی بٹ گروپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ پسند نہیں آ رہی ہوں گی ڈیفینیٹلی, کہ اور وہ اب وہ کیسر بٹ بھی ان کے ریڈار پہ ہوگا. اور اس چیز سے بچنے کے لیے کہ اب مزید لڑائی کو بڑھایا جائے, مزید لاشیں گرائی جائیں, اس میں متعلقہ اتھارٹیز کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, اور اس دشمنی کو ختم کرانے کے لیے تگودو کرنی پڑے گی. ورنہ 30 سال سے پہلے بھی قتل ہو رہے ہیں اور پھر آنے والے وقت میں مزید نقصانات ہوتے رہیں گے. یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. اچھا پاشا صاحب, یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ پھر نسل در نسل جو ہے ہر نسل کا ایک جوان جائے گا, وہ حساب ہے. لیکن اگر ہم احسن شاہ کی بات کریں جو حال ہی میں جس کی موت ہوئی ہے, سر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ سہولت کار تھا لیکن اس کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ احسن شاہ کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے یا اس کے ساتھ غلط ہوا ہے؟ دیکھیں, ٹھیک غلط کا فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے. احسن شاہ کا کردار اس سارے معاملے میں اچھا نہیں تھا اور وہ بڑے نفرت کی نگاہ سے لوگ دیکھتے تھے. لیکن ایک چیز یہ بھی دیکھنے آئی ہے کہ جس انداز میں اس کو مارا گیا وہ بلاج گروپ کے لیے تو ایک اطمینان کا باعث ہے نا, کہ انہیں وہ سمجھ لیں کہ انہیں یہ تسلی ہوئی کہ ہمیں انصاف مل رہا ہے. تو ظاہر ہے ان کے گھر کا چشم و چراغ گیا ہوا ہے, ان کے لیے تو احسن شاہ کی ہلاکت باعث اطمینان ہوگی. لیکن اوورآل جس طرح جس انداز میں اس کو مارا گیا ہے اس چیز کو لوگ کوئی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوتا یوں ہے عموماً کہ ایک آپ شوٹر کہہ لیں, آپ خطرناک ڈاکو کہہ لیں, یا کوئی ایسا سنگین نوعیت کا ملزم کہہ لیں کہ جس نے واقعی ایسی کوئی حرکت کی ہوئی ہے کہ وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ یہ پولیس مقابلے کا مستحق ہے. اچھا, احسن شاہ کے بارے میں بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کا تو پولیس مقابلہ ہی ہونا چاہیے, اور یہ خدشہ بھی تھا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو کام آج سے 2-4 دن پہلے ہوا, یہ بہت پہلے ہو جانا تھا. اور کس بنا پہ اس کو تاخیر کا شکار ہوا یہ. لیکن اب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب احسن شاہ کی فیملیز کا موقف ایک سامنے آ رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے ان کی فیملی سامنے آ ہی نہیں رہی تھی, نہ وہ کوئی چیز ڈسکلوز کر رہے تھے. جیسے کہ اس کی والدہ کا یہ بیان ہے کہ مجھے
جس رات اس کو مارا گیا ہے دوپہر کو ہی احسن شاہ نے بات بتائی تھی کہ اس کو مار دیا جائے گا مجھے نہیں چھوڑنا تو ہے۔ آپ پریس کانفرنس کریں، لیکن ان کے وکیل نے منع کر دیا کہ آپ کو میڈیا پہ آنے کی ضرورت نہیں، غالباً 2 دنوں میں اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ تو جب اب یہ فرسٹ ٹائم ان کا موقف سامنے آ رہے ہیں جس میں وہ اس پر لگنے والے کافی سارے الزامات سے وہ ڈینائی کر رہے ہیں، ایون کہ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو گھر سے رقم برآمد ہوئی ہے وہ اس نے کوئی گاڑی سیل کی ہوئی تھی، وہ پیسے پڑے ہوئے تھے جو جا کے اس پہ ریکوری ڈالی گئی ہے۔ تو اس میں لوگوں کو دونوں سائیڈوں کا موقف سننے کا موقع مل رہا ہے، اس لیے لوگ جو ہے زیادہ تعداد تو نہیں لیکن بہرحال ایک ایسی تعداد موجود ہے جو احسن شاہ کی اس طرح سے ہلاکت کو کوئی لائک نہیں کر رہے، پسند نہیں اور پھر بات وہی ہے کہ پولیس اس میں تمام دار سمجھداری کے باوجود کچھ ٹیکنیکل غلطیاں ایسے کر لی ہیں کہ اگر احسن شاہ کی فیملی سٹینڈ کر گئی تو وہ CIA پولیس کے لیے مشکلات پیدا کرے گی، اوپن ہو جائیں گے۔ اور چونکہ احسن شاہ کا بھائی پر ہی اس کے قتل کا مقدمہ درج ہے تو اس لیے یہ چانسز بھی کم ہیں کہ وہ سٹینڈ کریں گے، کیونکہ اب انہوں نے اپنے دوسرے بچے کو بچانا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اب آگے کیا چلتا ہے کیا ہوتا ہے، لیکن میرا جو آج جو بات کرنے کا مقصد ہے اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ خدا را ان دشمنیوں کو روک لیا جائے، ان دشمنیوں کو صلح کی طرف لے جایا جائے، وگرنہ لاشیں گرتے رہیں گی۔ لاشیں گرتے جائیں گے۔ بالکل ناظرین، پاشا صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہاں پہ اپنے غصے کو ختم کر دینا چاہیے، یہ لڑائی جھگڑے جو نسل در نسل آباء و اجداد سے ان کے چلتے آ رہے ہیں اس کو ختم کر دیں۔ یہ لڑائی اب نہیں رہی، یہ انا کا مسئلہ بنا لیا ہوا انہوں نے، ورنہ ہر نسل کا ایک جوان جائے گا اور اس طریقے سے گھر جو ہے وہ آباد ہونے کی بجائے برباد ہوتے جائیں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔